لاطینی امریکہ کا ایک بہت بڑا لکھاری تھا، نام تھا اس کا گبرائیل گارسیا مارکویز۔ اس کے دوست اور مداح اسے محبت سے گابو پکارتے تھے۔ گابو نے دور حاضر کے حقائق کو ایسے انداز میں بیان کرنے کا ہنر دریافت کیا جو زمانہ قدیم میں طلسماتی داستانیں بیان کرنے کو اپنایا جاتا تھا۔ اس کی دریافت کو میجیکل ریئلزم پکارا گیا۔ اردو میں غالباً طلسماتی حقیقت پسندی کہا جا سکتا ہے۔ گابو کا ہنر مگر آج کے کالم کا موضوع نہیں۔ اس کے ذکر کی وجہ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب ہے جو اس کے بیٹے نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ اپنی موت سے کئی برس قبل گابو اپنی یادداشت سے بتدریج محروم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کے مرض کی پہلی بار نشاندہی کی تو گابو گھبرا گیا۔ نہایت بے بسی سے اپنے بیٹے کے سامنے دہراتا رہا کہ اس کی یادداشت ہی تو وہ خام مال فراہم کرتی ہے جو اس کے شعرا آفاق ناولوں کی تخلیق کا سبب ہوا۔ یادداشت کی قوت سے محروم ہو کر وہ بقیہ زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ یادداشت کھو دینے کے باوجود تاہم وہ کئی برس تک زندہ رہا اور اس کی بیوی اور بچے قصے کہانیوں سے مالا مال۔ ذہن کے اجاڑ ہو جانے کے بعد گابو کی خاموشی اور تنہائی کو اذیت ناک صدمے کی صورت طویل عرصے تک برداشت کرتے رہے۔ میری مرحومہ والدہ بھی اپنے انتقال سے کئی برس قبل یادداشت سے بتدریج محروم ہو گئی تھی۔ گابو کے فرزند کی لکھی کتاب پڑھتے ہوئے کئی بار محسوس ہوا کہ وہ میرا دکھ بیان کر رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر فلم ساز ہے۔ اپنے باپ کے اختتامی برسوں کو ایک کتاب کے ذریعے بیان کرنے سے اس لیے بھی گھبراتا رہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک محال لکھاری کے آخری دنوں کی چشمدید گواہی مرتب کرتے ہوئے خود بھی ایک لکھاری کے طور پر مشہور ہونا چاہتا ہے۔ اپنی کتاب کے پیش لفظ میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ مذکورہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا کے غلام ہوئے دور حاضر میں بے بنیاد الزامات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اسی باعث گابو کے بیٹے نے عصر حاضر کو ایج آف ولگیرٹی کہا۔ ولگیرٹی ہمارے ہاں عموماً فحاشی کا مترادف تصور ہوتی ہے۔ گابو کے بیٹے نے مگر اس لفظ کو اس یاوہ گوئی کو عیاں کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جو سوشل میڈیا پر کاملاً حاوی ہو چکی ہے۔ اس کی بدولت مخالفین کی چسکا بھری غیبت سے بھد اڑانا ہی مقصود ہوتا تو شاید حساس افراد اتنے پریشان نہ ہوتے۔ سنگین تر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے جو اندھی عقیدت و نفرت متعارف کروائی ہے وہ ہمیں عام انسانوں کے حقیقی اور کئی صورتوں میں انتہائی تکلیف دہ مسائل پر توجہ دینے کی صلاحیت سے بھی محروم کر رہی ہے۔ افغانستان کی سنگین تر ہوتی صورتحال کی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی رپورٹنگ اس کی بدترین مثال ہے۔ کچھ وقت نکال کر ذرا غور کیجئے تو آپ کو فوراً دریافت ہو جائے گا کہ افغانستان کی تازہ ترین اور دن بدن بگڑتی صورتحال نے لوگوں کو بنیادی طور پر دو مخالف کیمپوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے طاقتور وہ گروہ ہے جو طالبان کی افغان شہروں کی جانب پیش قدمی کی بابت انتہائی فخر سے شاداں محسوس کر رہا ہے۔ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے بے تحاشا پاکستانی خوش ہیں کہ خود کو دنیا کی واحد سپر طاقت سمجھتا امریکہ اربوں ڈالر کے زیاں اور ہزاروں جانیں گنوانے کے بعد افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر فرار ہو رہا ہے۔ امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے نظر آنے والی ذلت و ندامت افغان باقی کوثار باقی والی حقیقت کا مذکورہ گروہ کی دانست میں اثبات بھی ہے۔ طالبان کی مسلسل پیش قدمی کے بارے میں کرکٹ کے میدان میں لگائے چوکے چھکوں کے حوالے سے ہوئی مدح سرائی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں مقبول انداز کے برعکس افغانستان کی شہری مڈل کلاس کے نمائندے سوشل میڈیا پر اپنی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ طالبان کو پنجابیوں کی کٹھ پتلیاں بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ سے گلے شکوے بھی ہیں۔ طالبان جب کسی شہر پر قابض ہو جاتے ہیں تو اسے آزاد کروانے کے لیے امریکہ سے فضائی حملوں کی فریاد ہوتی ہے۔ اس کے بھیجے B-52 طیارے بمباری سے جو تباہی پھیلاتے ہیں اسے نہایت اطمینان سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ طالبان کی حمایت اور مخالفت میں دیوانوں کی طرح سوشل میڈیا پر متحرک ہوئے گروہوں میں سے ایک بھی اس بنیادی سوال
پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ طالبان جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں عام شہری بھی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے عام شہریوں کی طرح افغان شہریوں کی اکثریت بھی بنیادی طور پر محض اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں فکر مند رہتی ہے۔ میرے اور آپ جیسے عام شہریوں کا تخت یا تختہ والے مارکوں میں الجھے فریقین سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے حبیب جالب نے 1969 کے آغاز میں عام آدمی کی خواہشات کو سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا تھا: روٹی، کپڑا اور دوا، رہنے کو گھر چھوٹا سا، مفت مجھے تعلیم دلا، میں بھی مسلمان ہوں واللہ۔ اس نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ طالبان جب کسی شہر میں داخل ہو جانے کے بعد وہاں قابض ہو جاتے ہیں تو مذکورہ بالا بنیادی ضروریات کے حوالے سے کیا مناظر نمودار ہوتے ہیں۔ ہر گلی میں جنگ ہو رہی ہو تو دکانیں اور تندور بند ہو جاتے ہیں۔ اسی باعث عام شہری ہزاروں کی تعداد میں ان شہروں اور قصبات سے نقل مکانی کو مجبور ہو جاتے ہیں جن پر قبضے کی جنگ جاری ہو۔ محض اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے بیوی بچوں سمیت بے گھر ہوئے قافلوں پر نازل ہوئی قیامت سوشل میڈیا پر مگر واہ واہ کرنے والے کسی خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ شہروں اور قصبوں کو طالبان سے آزاد کروانے کے لیے امریکہ اور افغانستان کے طیاروں کے ذریعے ہوئی بمباری فقط جنگجوؤں ہی کو نشانہ نہیں بناتی۔ ہسپتال، بازار اور گلیوں میں بہت چاؤ سے بنائے کئی گھر بھی فضائی بمباری کی وجہ سے آنن فانن کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ طالبان کی پیش قدمی اور ان کے مخالفین کی جانب سے ہوئی فضائی بمباری شہروں اور قصبوں کو جس تیزی سے ویرانوں اور کھنڈروں میں بدل رہی ہے اس کا سرسری تذکرہ ریگولر میڈیا پر یقیناً ہوتا ہے۔ انسانی اذیتوں کی تفصیلات بیان کرنا مگر برسر زمین جائے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یمن اور شام میں افغانستان جیسی خانہ جنگی کئی برسوں سے جاری ہے۔ حتمی فاتح کا مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے خانہ جنگی میں مصروف فریقین نے مگر لاکھوں شہریوں کو دربدر کر دیا ہے۔ کم عمر بچے اور بچیاں فاقہ کشی کی وجہ سے محض ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں۔ دربدر ہوئے شہریوں اور فاقہ کشی کی وجہ سے دنیا کی خوشیوں اور امکانات سے محروم ہوئے بچوں کا مگر کوئی والی وارث نہیں۔ سوشل میڈیا پر حاوی ہوئے تماش بینوں کو ان کے مصائب کی بنیادی آگاہی بھی میسر نہیں۔ سنا ہے کہ دونوں عالمی جنگوں کے دوران یورپ کے بیشتر شہر بھی آج کے افغانستان، شام یا یمن کی طرح نظر آتے تھے۔ اپنی جبلت میں موجود سفاکی کا اشرف المخلوقات کہلاتے انسان اجتماعی طور پر مگر کوئی علاج ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے ہیں۔